کہ آپ نے بولا ہے کہ جو ڈیفیم نہیں کرنا ہے کسی ریلیجن کو، یہ تو صحیح بات ہے. صحیح ہم بات نے ہے نا، لیکن اس کا مطلب ہے آپ کے نبی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر آپ کے نبی نے ایسا کیا ہے اور آپ کے اللہ نے ایسا کیا ہے تو پھر وہ بھی آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں. جی، مگر مسئلہ کیا ہے، جو ڈیفیم ہے وہ تب کیا گیا ہے ڈیفیم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے تھے وہاں کے عرب کے لوگ. ایسے نہیں کیا نا. نہیں ایسے کیا نا، سب کو کہہ رہا ہے نا اللہ. اللہ یہاں پہ جو محمد کہہ رہا ہے یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. یہاں پہ یہ نہیں ہے جی کہ جو محمد کے خلاف لڑتے ہیں. جی، مگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سٹوری ہے، جیسے ان کے چاچا جان تھے، تو ہم، اس کو تو اس نے فورسفل یا کچھ ڈیفیمیشن نہیں کی نا. تو اس نے اس کا ابو جہل جو تھے، اس نے اتنا اس کے اوپر محمد اللہ صلی نے اللہ علیہ کہا وسلم کو. ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، اس کا مال بھی وہ اس کے تو ہے، کام نہ آئے، ٹوٹ وہ تو جائے سب. بیوی کے گلے میں پھندا ڈل جائے. اللہ تو اس طرح سے گالیاں نکال رہا ہے اس کو، ابو جہل کو، جی، ابو پھر لہب. ریلیجن کا دیکھیے، ریلیجن کا کیا مطلب ہے؟ پھر ریلیجن تو ایسے ہی نہیں ہے نا، پھر سب ایتھیسٹ ہو جاتے. پھر یہ ہیومن میڈ کانسیپٹ ہے ریلیجن. اگر ایسا نہیں ہوگا کسی کو جہنم یا جنت نہ ملے جہنم کی بات تو. ہی نہیں کر رہا میں یہاں پہ بھائی، ابھی جہنم کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. جی بات میں یہ ہو سب رہی چیز. ہے کہ اللہ گالیاں نکال رہا ہے. جی آپ دیکھیے سورہ الممتحنہ، رکیے ایک منٹ. سورہ الممتحنہ اور آیت نمبر 108. آیت نمبر 108 نہیں ہے، ورس نمبر 60 اینڈ آیت نمبر 8. اوکے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اس میں کہتے ہیں، رکیے. اللہ ان کو نہیں فاربٹ کرتے جب تک وہ مطلب ہمارے اگینسٹ، مطلب مسلم کے اگینسٹ کچھ یہ تو لڑائی یا لڑائی کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ لڑائی کی بات نہیں ہو رہی، گالیوں کی بات ہو رہی ہے. وہ تب کے ٹائپ کے پرسپیکٹو کے بھائی جان حساب سے تھی. یہ گالیوں کی بات ہو رہی ہے، لڑائی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ مسلمان کسی کا جا کے قتل کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کسی کو ڈیفیم کرنے والی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ. کسی کے خداؤں کو ڈیفیم کرنا، کسی کو ڈیفیم کرنا، بات تو ڈیفیمنگ کی مطلب ہو رہی ہے، لڑائی کی نہیں ہو رہی ہے. آپ ٹاپک چینج نہ کریں. میں یہاں پہ اس وقت جہاد کے اوپر بات نہیں کر رہا آپ سے. دیکھیے اس کے بعد بھی آیتیں آئی نا، تو دھیرے دھیرے جیسے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کسی کنٹری کا، اس کے بعد تو بھی اس میں. سورۃ توبہ بھی آئی تھی، وہاں پہ تو سب کو مار دو، قتل کر دو لکھ دیا ہوا ہے. میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں صرف دوسروں کے خداؤں کو ڈیفیم کرنے کی. دیکھیے اوکے. جو آپ نے. جی جی، جو آپ نے سورہ التوبہ کی بات کی وہ تب کے ٹائم پہ وہ ارے بھائی میں مطلب. کہہ رہا ہوں مجھے اس کی بات ہی نہیں کرنی ابھی. جہاد کا ٹاپک نہیں ہے، ڈیفیم کی. اچھا بات سنیں، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ میرے کو حکونا مٹاٹا نے، حکونا مٹاٹا میرا فرشتے کا نام ہے، اس نے ابھی آگے بتایا ہے کہ اللہ ایک جھوٹا خدا ہے اور محمد ایک جھوٹا نبی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں آخرت میں جہنم میں سڑ رہے ہوں گے. آپ کیا کس کہیں گے نے بھائی؟ بولا؟ تو کس نے جی، بولا جی؟ کس حکونا نے بولا؟ مٹاٹا فرشتے نے. حکومت مٹوڑا کون؟ ہے ایک فرشتہ، میرا فرشتہ ہے نا. تمہارے نبی نے اپنے فرشتے کا نام رکھا ہے، ایک میں نے رکھ لیا. وہ تو آپ کا کانسیپٹ ہے یار پھر. ٹھیک ہے پھر بھائی تو جان. آپ نے. تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ مجھے ایک حکونا مٹاٹا فرشتے نے آگے بتایا ہے کہ اللہ ایک جھوٹا پھر خدا ہے، محمد ایک جھوٹا نبی ہے، اور وہ دونوں کے دونوں جہنم میں سڑ رہے ہوں گے، تو بھائی جان آپ دیکھیے. کیا کہیں گے؟ جی مجھے آپ بتائیے، جب ہم کچھ مطلب لکھتے ہیں تو ہم اس کے آگے پرسپیکٹو بھی دیتے ہیں نا آگے چل کے بکس میں، تو اس کے الگ الگ میننگز نکلتے ہیں. تو ہم ایسے ہی نہیں کسی کو جج کر سکتے ایک پرسپیکٹو سے. اس کا دوسرا پرسپیکٹو ضروری ہے دیکھنا. تو آگے بہت ساری آیات آئی اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے سے کیا سٹوری تھی، بیک سٹوری کیا تھی، کب وہ نازل ساری ہوئی. اسٹوری آپ بتا دیں، یہ پکڑیں اور میں تفسیروں میں چل جائیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے یقیناً تم لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کے سب جہنم میں جلو گے، اور تم اس میں پہنچ کے رہو گے. یہ جو دوسروں کے جی خدا ہیں ان کی بات کر رہا ہے. یہ دیکھو اللہ کیا ہاں. کہتا ہے اگلی آیت میں، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو ہم، جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب کے جی سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو آپ کا اللہ کہتا ہے کہ جن جن خداؤں کو یہ لوگ پوجتے ہیں وہ ہاں سب کے سب جہنم میں جلیں گے، اور اپنے آپ بالکل کو جائیں جہنم گے. کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے. ناؤ دا جی پرابلم از بالکل. سملر. میں آپ کو بتا رہا ہوں پرابلم، سن لیں سوال پورا سن لیں پھر جواب دیتے رہنا. میں ٹھیک ہے. اگر یہی بات میں کروں کہ اللہ جو ہم، ہے اگر وہ سچا خدا ہوتا تو وہ اپنے آپ ہم. کو بچا سکتا، لیکن اللہ جہنم میں سڑ رلا ہے. محمد اگر سچا نبی ہوتا تو اپنے اللہ سے کہے کہ اپنے آپ کو بچا لیتا، وہ جہنم میں سڑ رلا ہے. مجھے ابھی کے ابھی حکونا مٹاٹا میرے فرشتے نے آ کے بتایا. جی جی آپ نے یہ بات بتائی، تو پھر اگر ہم کہہ رہے کہ دوسروں کے بھگوان جو ہے وہ جلیں گے جہنم میں، تو وہ تو آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں موسٹلی. یہاں کے ریلیجنز جو ہے انڈیا کے دیکھ لیں آپ، بدھزم دیکھ لیں، سکھزم دیکھ لیں یا ہندوازم دیکھ لیں، یہ سارے آئیڈل ورشپنگ کر رہے ہیں. یہ ہیومن میڈ کانسیپٹ ہے اکارڈنگ ٹو سائنس. یہ سارے میتھولوجیکل گاڈز ہیں. جی ہے کہ نہیں؟ اکارڈنگ ٹو سائنس اللہ بھی میتھولوجیکل گاڈ ہے. نہیں ہے، نہیں ہے. ہاں کہیں پہ پروو ہاں نہیں ہوا. میتھولوجی نہیں ہے. میتھی ہے نا، آپ نے کہہ دیا. اچھا تو یہ بھی کہیں پہ پروو نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں تو دیکھیے رام کا وہ- پورا ایویڈنس ملتا کہ تھا کوئی نہ کوئی، رام نام کا تھا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، رام نام کا کوئی تھا شخص.
ٹھیک ہے, ہمیں تو دیکھیے سارے ایویڈنسز ملتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اللہ بھی پھر myth ہے, کیونکہ اللہ, آج تک آپ نے اللہ کی بات سنی؟ دیکھیے آواز پھر بھگوان کس نام کا ہے؟ اگر وہ زمین پہ اترے پھر وہ ریلیجن کیوں بناتا؟ آپ مجھے بھائی یہ بات بتائیے. سنیں, ریلیجن بنانا آپ کا کام تھا, کسی خدا نے ریلیجن نہیں بنایا تھا, اللہ نے بکواس کی تھی قرآن میں. میں یہ پوچھ رہا ہوں تو کہ ہوں، اللہ جو ایویڈنس دیتا ہے نا کسی کا خدا ہونے یا نہ ہونے کا, وہ یہ ہے, میں آپ کو اب ایویڈنس دکھانے لگا ہوں تمہارے اللہ کا. اللہ کہتا ہے یہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہوں نے کفر کیا, ایسی جیسے کوئی شخص ایک ایسی چیز کو پکارے جو نہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہوں، آپ کا اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جس بتوں کو پکارتے ہیں یا جس خدا کو پکارتے ہیں, بت کا لفظ نہیں ہے, جس کو بھی پکارتے ہیں, وہ کوئی رسپونڈ نہیں آتا وہاں سے. ٹھیک ہے, میں یہی جی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اللہ کی مثال میں اللہ پہ ڈالتا ہوں, اللہ ہوں، تو اگر سچا خدا ہے تو اب بھی کہ ابھی مجھے رسپونڈ بیک کر کے دے. ہاں بھائی اللہ میں تجھے دیتا ہوں السلام علیکم یا اللہ, مجھے تو کوئی جواب نہیں آیا, تجھے آیا؟ وہ کیسے آئے گا پھر؟ وہ تو لکھا ہے نا آپ کو آخرت کے دن ملے گا وہ جواب, لو سارے جی ملیں گے. دوستو, اللہ نے جو کلیم دوسروں کے خداؤں پہ ڈالا ہے نا, اللہ اس پہ خود پورا نہیں اتر سکتا. ایتھے رکھ سو, دیکھ جو دیکھیے کلیم اللہ نے دوسروں کے خداؤں پہ ڈالا ہے, اللہ اس پہ خود پورا نہیں اترتا دوستو. میتھولوجیکل گاڈ ہے یہ, خود نہیں اترتا اس پہ پورا. وہ اترے گا کیوں؟ وہ تو ان نے بولا ہے یہ ہیومن میڈ کانسیپٹ ہے ان کا, کیونکہ یہ جو انسان تھے ان نے خود کے بھگوان بنانے شروع کر دیے, کیونکہ وہ گمراہی کے راستے میں چل گئے تاکہ وہ بھائی جو انجوائے میں کر یہ سکے. بات کر رہا ہوں اس کی بات کرو, خود سے بنایا یا جو بھی بنایا, تو محمد نے بھی اللہ کو خود سے بنایا, ایویڈنس کیا ہے کہ وہ تھا؟ ایویڈنس تو تھا, وہ بائبل اولڈ ٹیسٹمنیز اور بائبل میں تو ملتا ہے خدا کا کانسیپٹ. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور بائبل میں یہ والا خدا ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو خدا باپ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ لے لو, نیو ٹیسٹمنٹ لے لو, اگر آپ ایرامک لینگویج دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ ایرامک بولتا لینگویج میں بھی دیکھ لو گے تو وہ باپ ہے, وہ اپنے آپ کو باپ کہلواتا ہے. ہے, وہ نہیں کہتا ہے. جی نہیں کہتا. ریئلی؟ ریلی سیریا سے لیا گیا تھا وہ اچھا قرآن, میں اگر نے دیکھا. تو سیریا سے لیا ہارورڈ گیا تھا, یونیورسٹی, اچھا تم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کتنی پڑھی ہے؟ میں نے اتنی خاص نہیں پڑھی ہے, مگر میں نے ایسے جو تو پھر کانسیپٹ ہے تمہیں وہ کیسے دیکھے پتا ہے کہ وہ باپ نہیں کہلواتا؟ پتا نہیں آگے کیا تھا اس کا کانسیپٹ, مگر وہ تو سبمٹ کرتے تھے اچھا گاڈ کو, تو پھر آگے اپنے کیا تھا فادر کانسیپٹ؟ تو ونس اگین پھر آپ جھوٹے پڑھ رہے ہیں. بھائی جان کیوں جھوٹ بولتے ہیں جب آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے؟ جیسے جب میں آپ جھوٹ کو کیسے, امب کا پتہ نہیں ہے تو آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر میں جھوٹ بولتا تو پھر میں اوکے, اپنے ریلیجن جھوٹ کو بولنے میں ڈیفینڈ بتا دیتا کرتا. ہوں. آئزیہ چیپٹر نمبر 63 ورس نمبر 16, آئزیہ چیپٹر نمبر 64 ورس نمبر 8, جیرمیہ چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 9, ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 6, جیرمیہ چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 19, ملکیہ چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 6, ملکیہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 10. تو بھائی جان پرووربس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12, آپ مجھے سام ایک چیپٹر بات نمبر بتائیے. 103 ورس نمبر 13, ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر خدا اپنے آپ کو باپ کہتا ہے, یہاں پہ اللہ کہتا ہے وہ کسی کا باپ نہیں ہے. ہاں، وہ تو ہمارے قرآن کے کانسیپٹ پہ کہہ رہا ہے نا, تو جو بائبل چلو ہے تو بات ختم ہو گئی نا, اللہ تو نہیں تھا وہاں پہ نا, وہاں پہ مگر نام اللہ نہیں تھا, مگر نہ گاڈ تو نام ایک تھا اللہ نا, تھا نہ ایٹریبیوٹس اللہ کے تھے. مگر گاڈ ایک اللہ تھا کے نا کہ نہیں؟ نہیں, پھر تو پرانے ٹیسٹمنیز میں محمد کا بھی کانسیپٹ لکھا گیا ہے, وہ سیریا کے قرآن سے لیا وہ گیا ہے, ہارورڈ محمد کا کانسیپٹ کوئی لکھا ہی نہیں گیا, نہ تو نام محمد بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور محمد نام ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. بائی دا وے نام ہونا احمد چاہیے کا, تھا احمد. ٹھیک ہے, وہی احمد, تو وہ تو ہے ہی نہیں. وہی concept. آپ نے کانسیپٹ پکڑ لیا. احمد کا کانسیپٹ لکھا گیا ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ آفیسز میں, لکھا گیا ہے وہ سیریا سے قرآن. ہنس کیوں رہے؟ جی ہنس کیوں رہے وہ؟ میں ہنس نہیں رہا ہوں کہ تم لوگوں پہ ہنسی آتی ہے مجھے. ارے کیسے ہنسی آتی؟ پھر تو مجھے باقی کے تم لوگ ریلیجن پہ کتنے ہنسی آتی. کتنے طریقے سے آرام سے جھوٹ بول دیتے ہو دبا کے. دیکھیے اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ کرنے کا اوڈیسٹی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے ریلیجن کو کوئی ڈیفینڈ کرنے کی اوڈیسٹی ہونی چاہیے, جھوٹ بولنے کی اوڈیسٹی کیوں ہے؟ کیسے جھوٹ بولنے کی اوڈیسٹی کیسے ہے بھائی؟ یعنی کہ جھوٹ بولنے کی اوڈیسٹی کیوں ہے, یہی تو پوچھ رہا ہوں. کہاں اللہ پہ نے تو احمد کہاں پہ آیا جی, اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ میں؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے ریسرچ آفیسز میں دیکھ لیے نا, وہاں پہ ریسرچ پڑی ہوئی ہے. ہارورڈ دوستو, ہارورڈ یونیورسٹی آج کل جو ہے نا اسلام کا محمد ڈھونڈ رہی ہے بائبل میں سے. ہارورڈ محمد, یونیورسٹی چینج ہو گئی ہے, وہ اب اسلامک یونیورسٹی آف ہارورڈ ہو گئی ہے. میں ارے دس از نہیں کریزی. وہاں, بھائی وہاں الگ الگ کانسیپٹس ہوتے ہیں, الگ الگ کانسیپٹس ہوتے ہیں, تو وہ الگ الگ چیزوں پہ ریسرچ کیا کرتے رہتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی اسپیلنگ بتا دو کیا ہے؟ HARVARD. پھر کیا اچھا یہ نہیں, HARVARD والی یونیورسٹی سر, یہ جو ہے نا ہارورڈ یونیورسٹی کی جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں جی یہ جو آرٹیکل لکھے گئے ہیں نا, ہوں, یہ ان کے اپنی کوئی یونیورسٹی کی نئی ویب سائٹ ہوگی جہاں پہ لکھے گئے ہیں. نہیں جی نہیں لکھے. کس نے اچھا بولا آپ کو؟ تو بھائی اس میں سے ریفرنس نکال کے دو مجھے, کیا ہے تم نے کیا پڑھا ہے؟ پہلے دیکھ, آپ کو میں ایک اچھا بات اینی ہاؤ, بتاؤں گا ٹاپک چینج ہو رہا ہے, ٹاپک چینج نہیں کرنا, ٹاپک چینج نہیں کرنا ابھی نہیں, بیٹا. ٹاپک چینج ٹھیک ہے, نہیں بات نہیں سنیں, ہو رہا. بات یہ ہے کہ اگر محمد کے بارے میں لیٹس اسیوم فار دا سیک آف آرگومنٹ, حالانکہ مجھے جی پتا جی نہیں ہے ایسا,
اگر اوکے لکھا تھا تو پھر محمد جو ہے وہ بدک گیا, وہ جھوٹا بن گیا. کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس نے اسی خدا کو پروکلیم کرنا تھا جو کہ باپ ہے, اسی خدا کو پروکلیم کرنا تھا جس کا بیٹا بھی ہے. تو محمد نے اگر باپ اور بیٹے والے خدا کو ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محمد ہے ہی نہیں. پھر ٹھیک اس ہے, کے بعد جوڈائزم پھر تورا کا بھی کانسیپٹ آتا ہے. تورا کے کانسیپٹ کے تورے کے تورا کانسیپٹ کی تو بات کر رہا ہوں, کانسیپٹ تورات میں ہی تو باپ اور بیٹا ہے. نہیں ہے. تورات میں تو ہاں, وہ تو باپ مانتے ہی نہیں کسی کو. ارے وہ یار میں نے تمہیں ابھی جو آیتیں دی ہیں, آئزیا کی, ڈیوٹرانومی کی, جیرمایا کی, سب تورا میں تو ہیں. اور کیا بائبل میں oh man, this is so crazy. This is so ارے crazy. لو جی دوستو, آج کل تو تورات جو ہے وہ بائبل کا پارٹ نہیں ہے, یاد رکھیے گا دوستو. اور اولڈ تورات ٹیسٹمنٹ اب تورا نہیں ہے, کوئی اور ہی ہے تورا. نہیں, تورات کیسے بائبل کا کانسیپٹ ہوگا؟ oh man, this is so تورا crazy. کیسے؟ تورا تو یار جیوز کے لیے آیا. یار دوستو بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا, اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا اس ٹاپک پہ. جس بندے کو یہی نہیں پتا کہ تورات اور یار دس از سو کریزی, دس از لائک لٹرلی کریزی پن کی انتہا ہے. کیسے کریزی ہے؟ ڈیبیٹ کریے نا, کبھی نکالنے سے کچھ نہیں بیٹا ہوتا. ٹھیک میں ہے, نے یہاں پہ کالج نہیں نا کھولا ہوا, کہ تمہیں میں سمجھاؤں کہ بائبل میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اسی کو تورا کہتے ہیں. نہیں, اگر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سب کے پرسپیکٹو ابھی اور سب کے ڈیبیٹ, یہ تو ویو ٹیچنگ نہیں نا کر رہا, ڈیبیٹ کر رہا تھا. جب تیری وہی. اتنی اپنگتا ہے کہ تیرے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو میں تجھے کیا بتاؤں. تو میں تو آپ کو ریسرچ کا بتا رہا ہوں. نہیں ہے, یہ ریسرچ کا پارٹ ہے. جیسے آپ بھی کبھی ریسرچ لاتے ہیں اسلام کے بارے میں, اسلام کے اسکالرس کے بارے میں. تو بھائی تو دکھاؤ نا ریسرچ. میں کہہ رہا ہوں نا, سرچ کیجئے. سرچ کرنے میں کیا ہے؟ آپ ریسرچ کیجئے, آپ کے پاس یار ٹائم ہے. اسی لیے تو میں نکالنا ضروری ہے کہ بھائی جان آپ ریپیٹ کری جا رہے, ریسرچ کریں. آپ میرے پاس اگر ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں یا ٹیچنگ لینے آئے ہیں, یہی تو میں نے بات کی تھی کہ آپ میرے پاس ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں یا مجھ سے ٹیچنگ لینے آئے ہیں, اسٹوڈنٹ بن کے آئے ہیں. آپ میرے اسٹوڈنٹ نہ بنے. آپ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ تورات میں جو ہے وہ لوگ اس کو اپنے بچے کہتے ہیں اور خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں. چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 ہے میرے خیال میں, لے کے آتا ہوں 5 کی 18. یہ دیکھیں, آپ کا اللہ بھی قرآن میں بتاتا ہے وکالت یہود, اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہود و نصارہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اس بات کو مانتا ہے کہ تورات میں اللہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اللہ کو فادر کہتے ہیں. اور تم مجھے کہہ رہے جی تورات بائبل نہیں ہے, تو میں کیا کروں بھائی؟ جس بندے کو امب کا پتہ نہیں ہے میں اسے کیا بولوں؟ اللہ تو قرآن میں بولتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اب تم مجھے, میں ریسرچ کروں ڈیبیٹ کرنے کی بجائے میں ریسرچ کرنے چلا جاؤں اس وقت, تو بیٹا ڈیبیٹ کرنے آیا تو ریسرچ تم نے لے کے آنی تھی. دیکھیے, یہ چلڈرنس آف گاڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارا چلڈرن آف باپ گاڈ ہوں. ہوئے تو گاڈ کیا ہوا؟ وہ تو الگ بات ہے. دیکھیے, یہ یار کانسیپٹ اگر الگ. کوئی چلڈرن آف گاڈ ہوئے تو گاڈ کیا ہوا؟ ارے گاڈ پھر وہ تو دنیاوی کانسیپٹ کے اگر وہ چلڈرن آف اکارڈنگ. گاڈ ہوئے تو گاڈ کیا ہوا؟ وہ تو پھر ہیومن کانسیپٹ آپ بول رہے ہیں. ہیومن اگر وہ کانسیپٹ کیا؟ چلڈرن آف گاڈ ہوئے تو ان کا گاڈ کیا ہوا؟ ہیومن کے کانسیپٹ کے اکارڈنگ وہ فادر ہوا پھر. اگر وہ چلڈرن آف گاڈ ہوئے تو ان کا گاڈ کیا ہوا؟ ہیومن کے کانسیپٹ کے, میں نے پھر سے بولا وہ. ہیومن کے کانسیپٹ نہیں. یہ دیکھو اب اولڈ ٹیسٹمنٹ آ گئی, تورات آ گئی آپ کے سامنے. Thou you thus deal with the Lord, O foolish and unwise people. Is he not your father who brought you? Has he ایک not منٹ. made you and established you? خدا کہہ اسرائیل کا رہا ہے کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں جو تمہیں لے کے آیا ہوں یہاں پہ؟ کیا has he not made you and established you؟ لے جی, یہ ڈیٹرانومی آ گئی. اب کیا کریں؟ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے, قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اسرائیل کا ایک رابی تھا, اس کا نام تھا سکمس. بھائی اسرائیل کا رابی مجھے بعد میں دکھانا ہے, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے ان کی تورات میں. میں نے تو اس سے کانسیپٹ لیا نا. اس نے ایسا بولا بھائی کہ مجھے جو انسانوں کا کانسیپٹ نہیں دکھاؤ, تم تورات کی بات کر رہے ہو. کیا ہے, جب تم تورات کی بات کر رہے ہو, میں تورات سامنے کھول دیا, اب میں کیا کروں؟ تو وہ لوگ تو یہ مانتے ہی نہیں ہے. پھر کیا پھر تو کس وہ نے بھی کیا نہیں مانتے؟ میں نے بولا رابی ہے, سکملس راس ہے اس کا نام. پھر وہی بات, وہ رابی نے کہاں سے لیا کانسیپٹ؟ وہ کانسیپٹ بتاؤ نا. یہاں پہ تو کہہ رہا خدا باپ ہے. پتا نہیں, اس نے ایک پوڈ کاسٹ میں بولا تھا کہ جب اس کو پوڈ پوچھا کاسٹ گیا میں بولا کہ تھا, تو پوڈ کاسٹ میں بولا تھا تو اس نے ریفرنس کیا دیا تھا؟ ریفرنس تو اس نے تو اس کو سیدھا جواب دیا. ریفرنس تو اس نے کیا دیا سیدھا ہی جواب دیا؟ تو جس طرح تمہارے محمد کے ماننے والے ایویں ہی سیدھا جواب دیتے ہیں, ریفرنس پرووائڈ نہیں کرتے. اس ڈنگر نے بھی کوئی ریفرنس پرووائڈ نہیں کیا, رائٹ؟ نہیں. جی, بات ختم ہوگی. پھر جب ریفرنس نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو مگر تو اس کو تو بڑا وہاں پہ مانا جاتا ہے رابی. تو تو بھائی کیسے مجھے آپ, جب آپ کو امب کا نہیں پتا تو میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں سر؟ تو اس کو بھی پھر ہم کا نہیں پتا. ہاں بالکل نہیں پتا ہوگا, کیونکہ آپ یہاں پہ جو کلیم کر رہے ہیں مجھے تو یہی شک ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ آپ کا جھوٹ بولنا آپ کا بڑا کام ہوتا ہے.
नहीं, झूठ बोलना कैसे काम होगा? मैंने तो उस आप पे लोग झूठ मैं बोलते हैं ना। देखिए, जैसे जितने भी मैंने आपके स्ट्रीम पे मुसलमान देखे, वो यही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, वो ऐसी स्कॉलर से देखते 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 हैं, फिर वो आपको नहीं वो ऐसे ही लेके जवाब आए, मुझे तो रेफरेंस सामने जो नजर आ रहा है मैं उसको पढ़ूंगा, तुम्हें पढ़ूंगा। जी हाँ, वो आप पढ़ेंगे, बस जरूर फिर, पढ़ेंगे। तो बस फिर मुझे वो दिखाएं, वरना राबी के साथ मेरी बात करा दें। राबी बन गया अब आजकल, ये भी हो गया। वो कैसे आप बात करेंगे उससे? करिए जा, उसके उसके इसमें तो जाइए बेटा बड़ा। फिर मैं तेरे से इस समय बात कर रहा हूँ ना, तू रेफरेंस कोड कर रहा है ना, तूने प्रोवाइड करना है ना। देखिए, एक रिलीजन को डिफेंड करने के लिए बाकी रिलीजन को लाना पड़ेगा, और ये अब्राहमिक रिलीजन तो से भाई ये तू पूरे अब्राहमिक रिलीजन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई राबी नहीं कहता अब्राहिम का कोई रिलीजन था, ठीक है, नंबर अरे वन। नंबर टू, अरे क्या बोल, अरे हम अब्राहम के चिल्ड्रन ही है भाई, बाइबल वाले ज्यूज। बैक स्टेज करते हैं। अब्राहिम के बच्चे तो आप लोग तो हो नहीं, आप लोग साबित नहीं कर सकते कि हो, नंबर वन। नंबर टू, अब्राहिम की नस्ल से होने से अब्राहिम से रिलीजन साबित नहीं होता। रिलीजन इज अ सेपरेट थिंग, और अब्राहिम की नस्ल से होना इज अ सेपरेट थिंग। अब्राहिम की नस्ल से यहूदी है, मुसलमान नहीं है, नंबर वन। और उससे अब्राहिम का रिलीजन साबित नहीं होता। तो यानी कि बेवकूफी की इंतहा है आप में। कभी आप तोरा को नहीं मान रहे थे, लेकिन रेफरेंस तोरा का देख रहे थे। तोरा से आप चले गए राबी साहब के पास, आई डोंट नो कौन सा राबी है, आपका कुरान भी मानता है इस चीज को। और फिर उसके बाद आप जो है ना, अब घुमा फिरा के अब्राहमिक दीन वाली बुलशिट देना शुरू हो गए मुझे। दिस इज द बुलशिट। देयर इज नथिंग कॉल्ड अब्राहमिक दीन। ये मुसलमानों ने अपने आप को यहूदो नसारा से एसोसिएट करने के लिए ये टर्म इजाद की थी। इट इज ए स्टूपिड इडियोटिक टर्म, और कुछ भी नहीं है। ये एक टर्म है जो कि इजाद की गई है। इस टर्म का कोई वास्ता नहीं है यहूदो नसारा के साथ। हाँ जी। जी, हमारी बुक्स में फिर उसका जो अब्राहम आपकी के बुक्स बाद वही तो उसके साबित भी कर रहे हैं कि झूठी है। नहीं, उसके बाद बेटे जो है झूठी नहीं है, उसके बाद जो बेटे आए उसके, वो तो हमारे ही है, वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हम भाई बेटे थे, क्लेम है और ना, याकूब वो के 30 क्लेम किया बेटे तुम थे। लोगों ने ना। क्लेम तो कैसे साबित तो करो। आपको कैसे पता क्लेम है? क्लेम ही है ना। जब हाँ, अल्लाह जब नहीं हमें नजर नहीं आता, हमें तो खुदा नजर आता है एज ए बाप, ओल्ड टेस्टमेंट में। ना हमें, ना आप ना आप खुद को स्कॉलर कहते हैं, ना आप खुद को रिसर्चर कहते हैं, ना आप खुद को मैं या सब, कुछ से रिलेट करते हैं, तो मैं आप सर कैसे दिखा, और तुम्हें सामने दिखाया है अभी। वो तो फिर आपका इस्लामोफोब दिख रहा है, अगर आप ऐसा कह रहे अबे हैं कि तुम्हारे क्लेम। कुरान में दिखाया है, तौरात में दिखाया है, और कहां से दिखाऊं? अच्छा, मुझे दिखाइए कुरान में क्या लिखा है, हमने क्लेम किया। ये कहाँ पे लिखा है क्लेम किया? मुझे दिखाइए, सामने। कहाँ पे दिखाई, कहाँ पे क्लेम किया? अरे मैं जा यार, क्या जाहिल बंदों से मैं, जा निकल जा, गधा, पागल, बेवकूफ, दिखा रहा हूँ सारा। और यार यही बात है, ये कुछ कुछ लोग जो है ना, वो समझने समझने की कासिर है। they are so beyond the realm of understanding. Anyhow, अरसलान साहब आए कोई जी, अरसलान साहब। हेलो। हेलो सर। मुसलमान है सर कि इस्लाम भाई छोड़ दिया आपने? मैं इस्लाम में ही हूँ। नमाजें पढ़ते हैं जी नमाज़ें पढ़ता हूँ। सर? अत्तहियात सुना दीजिएगा प्लीज। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी सर बोलिए, हमारे आज के टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। नहीं, मुझे आपसे बस ये पूछना था कि आप आमिर हक साहब से डिबेट क्यों नहीं करते? सर जिस दिन ले आओगे अपने बाप को, मैं कर लूंगा। थैंक यू सो मच, आप आए हो ना, आप किसी ने रोका? वो आ सकता है ना। आपने गलत बात बोली या नहीं बोली? मैंने आपसे कोई सर वो बदतमीजी की थी? एक नंबर का हरामी और भेड़चोद है, जो मुझे सुबह से लेकर शाम तक गालियां निकालता है, मैं उसके बारे में ऐसे ही आपने बोलूंगा। अगर आप आपको, अगर आपको कोई एतराज है तो उसका नाम ना लेते। उसके चैनल पे वीडियोस आफ्टर वीडियोस पड़ी हैं जिसमें उसने मुझे गालियां दी हुई हैं, ठीक है। तो अगर तुम किसी का नाम ले रहे हो, और वो भी इस किस्म के गालीबाज बगैरत का, तो सर वो आपका बाप ही लगता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, मेरे टॉपिक पे बात करनी है या अपने बाप को लेके आना है? दोनों में से जो करना कर लें। जी बताइए, क्या करना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि मैंने आपको गाली नहीं दी। सर आपने उसने गाली गाली नहीं दी, उन्होंने मैं दे गाली रहा हूं दी है, कि वो उन्होंने आपका गाली दी, बाप है, जो जिसका नाम ले रहे हो, उन्होंने वो गाली दी। तुम्हारा बाप ही बनता है, वरना नाम ना लेते। तो सनती भी तो तुम्हारे चल दफा हो साले भैंचोद, चल जाके जहां पे पैदा हुआ वहीं पे घुस जा। तेरी माँ को ना उसने दिया होगा जिससे पैदा हुआ होगा तू, जा अपने बाप के पास जा, बेगैरत। मिस्टर जेरी, मिस्टर अस्सलाम जेरी। वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आवाज आ आपके? रही है? जी सर आ रही है, ऊंची बिल्कुल बोलिएगा, थोड़ा सा दूर से आ रही है। ठीक। जी
جی سر جو ہے مسلم صاحب سے بات ہو سکتی سر آپ کی آواز اتنی دور سے آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں بات کیا کروں گا آپ سے؟ تھوڑا سا مائک کو پاس لائیں. ایکس مسلم ساحل سے بات ہو سکتی ہے. سر ایکس مسلم ساحل اس وقت نہیں ہے, آپ مجھ سے کر لیں, کیا بات کرنی ہے. تو بھائی نے چیلنج دیا تھا تو وہ بھی مطلب قبول کرنے آیا تھا. تم کوئی چیلنج قبول کرنے آئے ہو؟ کیا چیلنج تم قبول کرنے آئے ہو؟ یہ ڈبل آواز آ رہی ہے. ڈبل آواز آ رہی تو یوٹیوب بند کرو, اس کا مطلب ہے یوٹیوب چل رہی ہوں اچھا تو ہے, یوٹیوب بند کرو. کہاں سے اسٹارٹ کروں؟ اور چیلنج تو بتاؤ, ایکس مسلم ساحل نے چیلنج کیا دیا تھا؟ چیلنج اس بندے نے یہی دیا تھا جو مطلب میں نے تو پیج کافی مطلب ریسرچ کی ہوئی ہے, 8 پیج بھائی لکھے جان ہوئے ہیں. چیلنج تو بتا دو بھائی پہلے. چیلنج اس کا یہی تھا جو لومڑی والا جو مطلب کہ وہ تھا, سوری میں بھول گیا. آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے, چیلنج کے اوپر بات کرنے آئے ہو, اور چیلنج تم بھول گئے ہو کہ چیلنج کیا کیا تھا. ہاں تو انسان ہے نا, ہم بھول ہی سکتے ہیں, یہ بھی تو ہے اور نا. تو بھائی یہاں پہ عملے نے آیا, جب آپ بات کرنے آئے اسے کسی چیلنج کے اوپر, چیلنج آپ کو یاد ہاں نہیں تو بات کیسے کرو گے؟ وہ یہی غصہ کیوں ہو رہے نا, ابھی بات اسٹارٹ تو کرنے دو. اور بھائی چیلنج تو بتاؤ نا. چیلنج وہی تھا جو نوکرانی والا تھا. نوکرانی والا چیلنج تھا. جی اور بھائی کیا پاگل واگل ہو بھائی, کوئی نشہ کیا ہوا بھائی نے؟ نشہ اور بھائی نہیں, چیلنج کیا ہے, کس چیلنج پہ بات کرنی ہے؟ سلیب والا جو معاملہ تھا نا, جو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی سلیب والا. اوکے, سلیب والا کیا معاملہ تھا؟ چیلنج کس چیلنج کو توڑنے آئے ہو, چیلنج تو بتا دو بھائی. یہی تھا کہ مطلب آپ الزام لگا رہے ہو, کافی چیزیں مطلب آپ نے جھوٹ پھیلائی. یار سیریسلی یار, یار دوستوں میں کیا کروں اس کا یار. بھائی مجھے لانڈی چیلنج, والا بول رہے ہیں بگ باس, کیا بھائی تم وہ لانڈی رکھنے والا پروف ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ رسول نے رکھے تھے بھائی بڑی نہیں, لانڈیاں. ہیلو بہن, چیلنج کیا ہے؟ جی فاطمہ جی آپ سبق کریں, چیلنج تو پتا لگے نا. ساحل نے چیلنج کیا کیا ہے؟ لونڈی 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 پہ چیلنج کیا ہے بھائی ساحل کا؟ کیا بات توڑنے آئے ہو, کس بات کا میں نے ایویڈنس دینے آئے ہو؟ اس بندے نے میں آپ کو بتاتا ہوں نا, پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. پوڈ کاسٹ پہ اس بندے نے چیلنج دیا تھا, ٹھیک ہے, جو وہ پوڈ کاسٹ لاسٹ ٹائم تھا جو اس چیلنج میں کیا دیا تھا؟ چیلنج میں اس کے ورڈز کیا ہیں, یا پوڈ کاسٹ میں ٹائم سٹیمپ دے دو. چیلنج میں اس کے ورڈز کیا ہیں؟ یار اس میں کافی زیادہ ورڈ ہے نا, مطلب اس نے ٹیررزم بولا اسلام کو, ٹھیک ہے. او مائی گڈنس یار. دوستو ایک بندہ ایک ٹاپک لے کے آیا, اس بندے کو ٹاپک کا نہ پتا ہو تو میں اسے کیا بات کروں یار. ٹاپک ہے, میری, میں بتاتا ہوں, ایزی ہاں ہو. بتائیں, ٹاپک بتائیں. ڈز اسلام فورس یو ٹو ایکسیپٹ اسلام, ٹھیک ہے, یہ ڈز تھا. اسلام فورس یو ٹو ایکسپٹ اسلام, آپ اس چیلنج میں آئے ہیں. لونڈی کافی والا سائڈ پہ کر دیا آپ نے. وہ بھی آ جائے گا ساتھ ساتھ, وہ بھی ابھی اسٹارٹ ادھر سے کر رہا ہوں. اچھا ادھر سے کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ساحل نے اس پوڈ کاسٹ میں آیت کون سی دی تھی؟ آیت اس کا نے تو پتہ چیپٹر نہیں. نمبر 8 سورہ لوٹ مار کے آیت نمبر 39 دی تھی. اے مسلمانوں, ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے, اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. اگر وہ بات آ جائے تو ٹھیک ہے. یہ والی اچھا آیت تو اس نے دی تھی اس چیلنج اچھا کے اندر, ایزی ہو اس نے جائے, یہ والی آیت دی تھی. اوکے ایزی ہو جائے. میں اپنی اسکرین پہ دکھا دوں ایک بار یہ, سر آپ اپنی سکرین دکھا دیں, لیکن یہ چیلنج ہے, یہی دینے آئے ہو؟ ٹھیک, ہاں جی. اوکے, پہلے اتحیات سنا دو ذرا پتہ لگے باقی مسلمانوں. کیا چیز؟ اتحیات سناؤ پتہ لگے مسلمانوں. اتحیات اتحیات بولو بھائی. اتحیات بولتے دیا ہے. او پوری مائی پڑھ بھائی, پوری پڑھ, پورا. جو صورت ہے الحمد اتحیات للہ وہ سورت میں, صورت. نماز میں اتحیات کب پڑھتے ہو؟ کیا چیز؟ نماز میں اتحیات کب پڑھتے ہو؟ نہیں بھائی جا بیٹا, جا بیٹا, گیٹ لاسٹ. پاگل کا بچہ, کھوتے کی اولاد. اچھا کہ یار تم لوگوں نے یاد کرا دیا, پتہ نہیں کون سا ڈنگر ہے. اتحیات پڑھ دینا, اتحیات پڑھ تو دیا. او مین, چیلنج کیا کیا تھا آپ پتہ نہیں, مجھے بھول گیا ہے. کھوتا جاہل. مسٹر سویٹ, مسٹر سویٹ, آپ کے پیچھے سے بچوں ساری چپ آوازیں آ کرو رہی ہیں, آپ. آپ کی نہیں آ رہی. بچوں چپ کر جا, کھوتے نہ گل کر لینا. جا پھر اپنی ماں دا چود جا کے, تو کھوتا ہی ہے. مسٹر الطاف,
السلام علیکم. وعلیکم. مسلمان ہے کیا اسلام حال ہے؟ چھوڑ دیا؟ نہیں مسلمان ہے بھائی. جی سر، آپ کا اللہ جو ہے وہ لوگوں کو گالیاں شالیاں نکالتا رہتا ہے، لوگوں کے خداؤں کو گالیاں نکالتا رہتا ہے، دوسروں کے ریلیجن کو ڈیفیم کرتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے ریلیجن کو ڈیفیم نہ کریں. یہ کیا چکر چل رہا؟ بھائی اللہ نے کہاں گالیاں نکالی میرے پیارے بھائی. انہوں نے محمد صاحب کو ہدایت دی تھی کہ تم اوروں کے بتوں کو گالیاں نہ نکالو، ہوں. جس سے کوئی تمہارے بتوں کو بھی، تمہارے مطلب فیتھ کو یا پھر تمہارے جب وہ مکہ آئیڈل میں تھا، کو. ابھی ہجرت نہیں کی تھی، تو اس وقت اسے پتا تھا کہ اگر محمد گالی نکالے گا تو یہ لوگ بھی گالیاں نکالیں گے اور آگے سے محمد کو ماریں گے. لیکن جب محمد ہجرت کر کے چلا گیا مدینہ میں تو وہ ہم، آیت ابروگیٹ ہو گئی. اس کے بعد ہم. اللہ کہتا ہے کہ جن جن کو یہ پکارتے ہیں وہ بھی جہنم میں جڑیں گے، یعنی کہ وہ لوگ بھی جہنم میں جڑیں گے. آپ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں؟ میں ہندوستان سے ہوں. ہندوستان سے ہوں. تو آپ کا اللہ کہتا ہے کہ شری رام جو آپ کا اللہ کہتا ہے شری کرشنا جہنم میں سڑے گا. آپ کا اللہ کہتا ہے کہ کالی ماں جہنم میں سڑے گی. آپ کا اللہ کہتا ہے یہ سارا آپ کا اللہ یہ بات بول رہا ہے. اب کیا کریں ایسے اللہ کو؟ بھائی آپ پتا ہے کیا ایڈم بھائی، آپ نا اس کو وہ نہیں سمجھ رہے، پرسپیکٹو کو نہیں سمجھ رہے. کیا ہے کہ پرسپیکٹو کو نہیں سمجھ رہا. جی جی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ پرسپیکٹو بھائی، آپ سمجھائیں گے؟ مجھے قرآن کی آیت دے کے سمجھائیں. نہیں میں آپ کو تھوڑا کامن سینس کے حساب سے بھی سمجھانا چاہتا اللہ ہوں. تو کہتا ہے کامن سینس یوز ہی نہیں کرنی. ارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا بھائی. میں وہی کہہ رہا ہوں، اللہ تو کہتا ہے کامن سینس یوز ہی نہیں کرنی. آپ کے نبی آپ کے علی سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں ہوں، کامن سینس یوز کرنی ہے، تو علی نے کہا ہوں. نہیں. اگر کامن سینس اچھا. یوز کرنی ہوتی تو وضو کرتے ہوئے موزے کے اوپر سے مسا نہ کرتے، بلکہ موزے کے نیچے سے مسا کرتے، کیونکہ گندگی نیچے لگی ہوتی ہے. تو لہٰذا نہیں کامن سینس تو یوز کرنی ہی نہیں ہے. جو نہیں، لکھا ہوا اگر ہے اس کو آپ کو، ماننا ہے. نہیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اگر جیسے سامنے والے کو ذہن دیا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہوگا کہ بھائی کہ آپ کسی ایک خدا کو مانو، نہ کافل آپ اچھا، 10 خداؤں کو مانو. لوگ پہلے کہہ رہے ہیں ٹیسٹ کر لو. ہاں ذرا ٹیسٹ لے لو ذرا. سب سے پہلے اتیا سنا دو. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اوکے، ایک خدا کو کیوں ماننا ہے؟ ملٹیپل خداؤں کو کیوں نہیں مان سکتے؟ پہلے یہ بتا دو. ملٹیپل خداؤں کو اس لیے نہیں مان سکتے بھائی کیونکہ بھائی مطلب کریٹر تو ایک ہی ہوگا نا بھائی. کس نے کہا؟ کیوں کیوں ایک ہی ہوگا؟ 10 کیوں نہیں ہو سکتے؟ 3 کیوں نہیں ہو جیسس سکتے؟ آپ نے، آپ کے یہاں پہ بھی تو بھائی کریٹر ایک ہی ہے، آپ جو یہاں پہ اس کو کرتے ہو تو بھائی کرسچینٹی میں. میں کہہ رہا ہوں کہ 3 کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ اپنے کرسچینٹی میں اختلافات کر رہے ہو، کنٹرڈکشن کر رہے ہو. بھائی کرسچینٹی میں 3% ہیں گاڈ ہوڈ کے، جیزس، فادر اور اسپرٹ. تو 3% کیوں نہیں ہو سکتے؟ نہیں 3% اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ مالک تو ایک ہی ہے نا بھائی. میرے حساب سے ایسا ہے، میرا عقیدہ اچھا، ایسا تو کہتا آپ کے حساب سے اوکے ڈن ہو گیا. تو بھائی بات یہ ہوگی کہ یہ صرف پرسپیکٹو میں ہے کہ آپ کے پرسپیکٹو میں ایک ہی ہو سکتا ہے. تو واپس چلتے ہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ وہ ہے. ہر خدا کو جس کو تم پوجتے ہو جہنم میں جلائے گا، تو پھر تو جیزس کو بھی جہنم میں جلائے گا. بالکل جیسس کو. بالکل، تھینک یو سو ویری مچ، بہت اچھا لگا مجھے آپ کی یہ بات. تو جیزس کو بھی اللہ جہنم میں جلائے گا، تو بھائی یہ تو تمہارا نبی بھی جہنم میں سڑے گا. نہیں نبی کیوں جڑے گا، سڑے گا بھائی. جیزس تمہارا نبی نہیں وہ ہے؟ یہ کائنات تو محمد رسول اللہ کے صدقے بنی ہوئی ہے بھائی. تو جیزس تمہارا نبی نہیں ہے؟ ہاں جیسس نبی ہے، لیکن میں تو تو اللہ عیسیٰ کو تمہارے نبی جیزس کو مانتا جہنم میں جلائے گا نا. ہوں. عیسیٰ کو نہیں جلائے گا. اچھا عیسیٰ تو لوگ عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ سوری بھائی. لوگ عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ عیسیٰ کی لوگ عبادت کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، اس کے بعد پروفٹ اوکے، محمد تو آئے اللہ نا. کہتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم میں سڑے گا. نہیں جو قرآن میں ہے وہ لوگ نہیں سڑیں گے، باقی سب سڑیں گے. کس نے کیا قرآن میں ہے وہ لوگ نہیں سڑیں گے؟ کیونکہ قرآن نے ایسا تو کیونکہ نہیں کہا. چلو ایسا کرو، اردو پڑھتے ہو انگلش پڑھتے ہو؟ انگلش پڑھ. اوکے، یہ آیتیں پڑھو ذرا. دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. سوری سم تھنگ وینٹ رانگ. ہاں ہاں کرتا ہوں صحیح. یہ لو پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے. پڑھو بھائی، اونچی پڑھنا. اونچی پڑھو بھائی. Indeed, you and what you worship other than Allah are firewood of hell. You will be coming to enter it. کیا مطلب ہے اس کا؟ یقیناً جس کی تم پوجا کرتے ہو اور تم جہنم کا ایندھن بنو گے. کریکٹ؟ ہاں تو جیزس کی پوجا کرتے ہیں نا لوگ، ڈس نہیں، بلیورز. تو مسلمان ڈس کہاں بلیورز کرتے؟ ہیں وہ عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان نہیں کرتے نا. تو ڈس بلیور کی بات کرو. مسلمان ڈس بلیور ہوتے ہیں؟ نہیں اوکے، کون کہہ رہا تو ہے؟ ڈس بلیورز عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں؟ ڈس بلیورس کا آپ تھوڑا معنی بتا دیں گے مجھے، تو پھر میں تھوڑا، میرے کو وہ ڈس سمجھ میں آ بلیور جو جائے گا. اللہ پہ یقین نہیں رکھتے نا بھائی، ڈس بلیور کافر
जो अल्लाह और मोहम्मद पे यकीन नहीं रखते, डिसबिलीवर तो एथिस्ट भी होते हैं ना, हाँ ठीक है, सारे हाँ के ठीक सारे। है, लेकिन अभी डिसबिलीवर में से मैं उन डिसबिलीवर की बात कर रहा हूँ जो ईसा की पूजा करते हैं। हाँ हाँ तो ईसा जी। ईसा फिर जन्नत में सड़ेगा ना इस आयत के मुताबिक। इस आयत के मुताबिक हम्म, नहीं भाई, नहीं मालूम भाई। क्या मतलब नहीं मालूम? सामने लिखा हुआ है, अंग्रेजी तुमने पढ़ ली, लो अगली आयत भी ले लो, कॉन्टेक्स्ट पूरा कर लो। Had these false deities been actual gods, they would not have come to it. अगर ये false gods असल गॉड होते तो वो जहन्नम में ना आते। बट ऑल आर इटर्नल देयरिन, लेकिन वो सब के सब इस जहन्नम में सड़ते रहेंगे हमेशा हमेशा। आपका अल्लाह कह रहा है कि अगर ईसा सच्चा खुदा होता तो वो जहन्नम में ना जाता, लिहाजा ईसा तो चूंकि वो खुदा ही जहन्नम में नहीं है चला हमारे गया यहाँ, तो है। ईसा तो मैसेंजर मानते हैं ना भाई, ईसा को गॉड से उसमें अबे बता रहा है। डिसबिलीवर नहीं ना मानते, तुम मानते हो, मुसलमान मानते हैं, डिसबिलीवर की बात हो रही है। डिसबिलीवर हाँ तो नहीं, डिसबिलीवर तो मानते हैं ना ईसा खुदा है। हाँ, डिसबिलीवर तो हाँ खुदा मानते हैं, करेक्ट, सही बोल रहे हैं बेहतरीन। तो भाईजान फिर अल्लाह कहता है कि अगर वो सच्चा खुदा होता तो अपने आप को आप। जहन्नम से निकाल लेता। तो लिहाजा वो बिल्कुल। जहन्नम में, अगर अगर ईसा जहन्नम में सड़ रहा है और अगर ईसा जहन्नम में नहीं सड़ रहा तो इसका मतलब वो सच्चा खुदा है। देखो अब आपका तो दो हम प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, सुने जरा गौर से सुने, आपका हाँ पैराडॉक्स आ गया, पैराडॉक्स। हाँ अगर आप ये कहते हैं कि ईसा जहन्नम में नहीं सड़ रहा तो हाँ इसका मतलब है वो सच्चा खुदा है, वरना ईसा जहन्नम में सड़ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि कुरान की इन दो आयतों के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह कहता है कि अगर वो सच्चा खुदा होता, had हाँ these been हाँ actual gods, अगर वो वाकई सच्चे खुदा होते, they would not have come to it, तो वो जहन्नम में ना जाते। अब अगर आप कहते हैं कि ईसा सच्चा खुदा नहीं है तो वो जहन्नम में सड़ रहा है, और अगर आप कहते हैं कि ईसा सच्चा खुदा है तो वहां फिर जहन्नम में नहीं सड़ रहा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अगर वो सच्चा खुदा होगा तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो सर आप अब तो फंस बोलूं गए मैं, यहाँ पे। अब बोले बोलूं मैं कैसे बोले फंसा? मेरे हिसाब से ईसा मैसेंजर है तो वो जहन्नुम में नहीं सड़ेगा, वो भाई, खुदा वो ही नहीं है। तुम्हारे हिसाब से है ना, यही तो बोल हाँ रहा हूँ। मेरे, मुसलमान, तो वही तो मैं वही, एक सिंपल सी बात है, क्या हाँ ईसाई लोग ईसा की पूजा करते हैं? ईसाई लोग करते हैं। बेहतरीन। अल्लाह ने क्या कहा है, जिसको तुम खुदा मानते हो अल्लाह के सिवा वो जन्नत में सड़ेगा, कहा है? हाँ ईसाई लोगों के हिसाब से वो जहन्नुम में सड़ेगा, मुसलमानों के ईसाई हिसाब से लोग नहीं के साथ सड़ेगा। नहीं सड़ेगा, ईसाई तो उसे खुदा मानते हैं, अल्लाह हाँ के तो हिसाब से उनके, जन्नत में सड़ेगा। तो हमारे हिसाब से नहीं सड़ेगा। अल्लाह कह रहा है सड़ेगा। नहीं, हम तो उनको खुदा नहीं मानते ना मेरे प्यारे भाई। अबे तूने नहीं मानना, डिसबिलीवर की बात हो रही है। तो हाँ तो उनके ईसाई हिसाब लोग, से सड़ेगा। ईसाई लोग ईसा को खुदा मानते हैं। हाँ हाँ बेहतरीन। अल्लाह क्या कहता है कि जो भी लोग हैं जो किसी और की पूजा करते हैं अल्लाह के सिवा, वो जहन्नम में सड़ेगा, जिसकी भी पूजा बिल्कुल, करते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोले। ईसाई हाँ लोग ईसा की पूजा करते हैं हाँ हाँ बिल्कुल करते तो हैं। अल्लाह के मुताबिक वो जहन्नम में सड़ेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ईसा जहन्नम में सड़ेगा। ठीक। थैंक यू। तुम्हारा नबी जहन्नम में सड़ेगा अल्लाह की साइड की वजह से। अरे भाई पता है एडम भाई, आप ना थोड़ा तेज बोल के चुप करा देते हो सामने वाले को, मेन चीज यही है, आप चलो सुनते आहिस्ता नहीं हो आहिस्ता मेरे। बोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, मैं 0.5 की स्पीड पे बोलता हूँ। नहीं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ अब। ईसाई, अब अरे नहीं मैं नहीं, बोलना चाहता हूँ। मेरी बात आराम आराम से। अरे क्या तेज बोल के भाई। ईसाई लोग ईसा की पूजा करते हैं? अब मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे भाई। क्या ईसाई लोग ईसा की पूजा करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। थैंक यू। अल्लाह की इस आयत के मुताबिक ईसा जहन्नम में सड़ेला है। भाई पहली बात तो ईसा कोई खुदा नहीं है, ईसा एक मैसेंजर है, मैं मैसेंजर मानता के। हूं कुरान की साइड मुताबिक मैसेंजर है, लेकिन वही तो कुरान कह रहा है, जिस फाल्स खुदा की तुम पूजा करते हो वो भी तुम्हारे साथ जहन्नम में होगा। यही तो अल्लाह कह रहा है। तो तुम्हारे मुताबिक अगर ईसा फॉल्स खुदा है, झूठा खुदा है, तो भाई वो जहन्नम में सड़ेला। मेरे हिसाब से इंस्टीड ऑफ ईसा सभी जहन्नुम में सड़ेंगे, मतलब जो इंस्टेड ऑफ ईसा, चले जिनका जिक्र, जिनका इंस्टेड ऑफ जिक्र ईसा, ये कुरान में अल्लाह ने नो, क्यों नहीं लिखा इंस्टेड ऑफ ईसा? तुम्हारे हिसाब में क्यों है? अल्लाह ने क्यों नहीं बताया इंस्टेड ऑफ ईसा? अब नहीं बताया, बहुत सी चीजें नहीं बताई हैं, अभी क्या है। बहुत ही यार अल्लाह इंतहाई गंदा कम्युनिकेटर है यार, यानी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली यार, नो दैट इज नॉट ट्रूथ। अगर ये सच्ची बात नहीं है तो भाईजान फिर ये सच्ची बात है जो उसने कम्युनिकेट की है।
اتنا غلط کمیونیکیٹر ہے یار. وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, تم کچھ اور کہہ رہے ہو. اب مجھے بتاؤ, میں اللہ کی مانوں یا تمہاری؟ اللہ بہتر جانتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں تو بھائی جان. اللہ نے یہ تو لکھ دیا ہے, اگر وہ بہتر جانتا ہے. اس نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کی بھی ورشپ کرتے ہو ادر ہوں دین اللہ, وہ جہنم میں سڑے گا. بھائی بس ہمیں نہیں جانا جہنم, باقی کوئی بھی جائے ہمیں کیا مطلب. باقی ہاں تمہیں نہیں جانا جہنم, باقی کوئی بھی جائے. لو جی دوستو, ان کو جہنم نہیں جانا, باقی جو بھی جہنم جائے انہیں پرواہ نہیں. چاہے عیسیٰ جہنم جائے, چاہے محمد جہنم جائے, چاہے کوئی بھی جہنم جائے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ان کو جہنم نہیں جانا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی, جی آپ کی بھائی, بات ہمیں سمجھ آ گئی. بہت بہت تھینک یو, آپ آئے, تھینک یو سر, آپ کا تھینک یو سر. شکریہ, دھنیہ واد. لو جی یہ حال ہو جاتا ہے. یہ حال ہو جاتا ہے یہاں پہ, یہ حال ہو جاتا ہے. اچھا جی, سدھان حسن تم دوبارہ جی آئے ہو. جی میں دوبارہ آیا ہوں کیونکہ آپ نے کیوں نکالا اگر آپ نیگوشیٹ نہیں کر پا رہے تھے میرے ساتھ تو نکالنا نہیں ہے نا. تمہیں کس بات پہ نکالا تھا میں نے؟ آپ نے نکالا تھا اس بات پہ کہ میں نے اس رابی کی بات لائی تھی, آپ کہہ رہے تھے یہ مان ہی نہیں رہا ہے. وہ ہاں کیسا میں مطلب نے, ہے؟ وہ اس لیے کہ بھائی جان تمہیں پتہ ہی نہیں تو رہا کیا ہے, اور تم جو بات کر رہے ہو اس کا ایویڈنس نہیں دے رہے. بھائی جان اگر آپ کے حساب سے آپ کا میں کوئی بحث برائے بحث پرسپیکٹو, کیوں کروں بھائی تم سے؟ وہی یا تو آپ کے ایویڈنس دو. پرسپیکٹو, آپ کا پرسپیکٹو کوئی مان نہیں رہا ہے, آپ اس کو نکالیں گے نہیں نا. بھائی میں ماننے کی بات نہیں, آپ اپنے پرسپیکٹو کا ایویڈنس نہیں دے رہے نا, ایویڈنس دیں. اور آپ نے ابھی اس بندے سے بات کی تھی, آپ نے اس بندے کو بتایا کہ اگر آپ کسی بھی خدا کو ورشپ کریں گے وہ جائے گا جہنم میں, ہے کہ نہیں؟ سر یہی لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کو لاہور میں چھوڑا, وہ آپ کو بیٹا نہیں مان رہے, ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس پرسپیکٹو سے ہٹ گئے نا, ان کے پرسپیکٹو سے ہٹ گئے آپ. لاہور میں آپ کے ماں باپ جو ہے ان نے آپ کو چھوڑ دیا, ان نے سیدھے بولا یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے. جب اس کے پاس جب پہنچے 2-3 لوگ پہنچے, انہوں نے سیدھے بولا یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے, ہم اس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کر سکتے, اس کی شکل نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ آپ سے تو بھی محبت کرتے ہیں نا. اوکے, یہ جو مثال آپ نے دی ہے انتہائی اسٹوپڈ ہے, تو بے شک اسٹوپڈ آپ مثال کے ہی دے رہے ماں ہیں, باپ, لیکن یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے آپ کے ہی کہ ماں جو باپ ہے نا. عیسیٰ ہے وہ جہنم میں سڑے گا کہ نہیں سڑے گا, یہ بتا رہے ہیں. دیکھیے عیسیٰ, دیکھیے انڈیڈ یو ڈسبلیورز اینڈ واٹ یو ورشپ ادر دین اللہ, یہ ان ڈسبلیورز کی بات کرے نہ کہ ان کی گاڈ کی بات کرے. واٹ یو نہیں, ورشپ ادر دین اللہ, یہ ان ہاں, کی وٹ بات یو کرے. ورشپ ادر دین اللہ, جس کو تم What پوچھتے you ہو do, اللہ کے what you سوا. do. پھر ہاں یہاں پہ واٹ یو نہیں آتا, ہاں تم ورشپ کر ہاں رہے ہو. ہاں ہاں تم ہاں. ہاں تو ڈسبلیورز کے جہنم میں کون جائے پرسپیکٹو گا, جہنم میں کون جائے گا, وہ انسان یا وہ خدا؟ انسان, خدا نہیں جائے گا. اوکے ٹھیک اوکے, ہے, آگے چلے جاتے ہیں, اگر آگے چلے, اگلی آیت کنفرم کر لیتے ہیں, کیونکہ تمہیں انگریزی بھی نہیں آتی. ہیڈ تم دیز فالس ڈیٹیز, اگر یہ فالس خدا بن ایکچوئل گاڈ, اگر وہ فالس خدا ایکچولی میں گاڈ ہوتے, دے وڈ ناٹ ہیو کم ٹو اٹ, تو وہ جہنم میں نہ آتے. بٹ دے آر اٹرنل دیرن فیہا خالدون, وہ اٹرنلی جہنم میں سڑیں گے. اللہ خداؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے, تمہیں تو انگریزی نہیں پڑھنی آتی, تم سے میں ڈیبیٹ کیا کروں یار, تبھی تو تمہیں نکالا تھا. تمہیں کیا, امب کا نہیں پتا, تمہیں انگریزی بھی نہیں سمجھ آتی, تمہیں عربی ارے بھی نہیں سمجھ آتی, تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. ارے کیوں نہیں سمجھ آتا, دیش میں ڈسبلیورز ہے, کیوں نہیں آتی انگریزی سمجھ اچھا, آپ کیسے ڈسبلیور فالس گاڈ ہے. وہی تو میں نے آپ کو بولا تھا, آپ ادھر پہ کہہ رہے تھے کلیم کر رہا ہوں میں, وہ تو آپ خود کلیم کر رہے ہیں. اب یار جا یار, حسن اس لیے تجھے نکالا تھا, تجھے نہ انگریزی آتی ہے نہ تجھے کچھ اور آتا ہے, بک بک صرف کرنی آتی ہے اور تجھے کچھ نہیں آتا. یعنی کہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہوا ہے, یقیناً تم لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے. وٹ یو ورشپ ول بی دا, وٹ یو ورشپ, جس کو تم پوچھتے ہو وہ جہنم میں جا رہا ہے تمہارے ساتھ. اور اگر یہ ایکچوئل خدا ہوتا تو اپنے آپ کو جانے نہ دیتا. تم سے کیا بات کروں یار, کیا بات کروں, پلیز مت جڑو, کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے جس کنویں کے مینڈک بنے ہوئے اس کنویں میں رہو بھائی, پلیز اسٹے ان دیٹ ڈم. مسٹر سانو بوٹو بوٹو صاحب, بھٹو ابھی زندہ ہے. مسٹر بھٹو, مسٹر بھٹو, چلو بھٹو صاحب لگتا ہے گئے, آگے چلتے ہیں. بھائی تو چیلنج دینے والے واپس آ گیا نئے نام سے.
भाई बात तो सुन रहे थे। तू नमाज़ें तू पढ़ता नहीं है, इस्लाम का तेरे को अंब नहीं पता, मैं तुझसे क्या बात सुनूं? इस्लाम का क्या बताओ, इंटेलेक्चुअल सोच तो होनी चाहिए ना बंदे की। इंटेलेक्चुअल सोच, इस्लाम के बारे में इंटेलेक्चुअल सोच होने से पहले इस्लाम तो पता होना चाहिए ना। डिबेट तूने मैंगो करनी है, डिबेट क्या है, जो आपके पास इंटेलेक्चुअल सोच है वही मेरे पास होगी। तो फिर अत्ता सुना ना जरा इंटेलेक्चुअल बातें में। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावतु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैकुम अजीब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चल दरूद इब्राहिमी सुना। अत्ता याद कर ली तूने, अपने सामने लिख ली है दरूद, जरा सुना ना, अब देखता हूँ लिखी है कि नहीं लिखी। दुरूद इब्राहिम हाँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सही हो गया चलो सही हो गया। हाँ अब क्या चैलेंज था तेरा? यार भाई। आपने जो अरबी अभी से मेरे सामने जो निकाली, यकीनन तुम लोग और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो सब ईंधन जहन्नम का ईंधन बन के, ठीक है। जी अब ये इसकी तफसीर निकालो। निकाल ले, तो इसकी तफसीर मैंने तफसीर बता दी हुई है, लेकिन तफसीर निकालना, उसमें आपने प्रूफ क्या करना है? तफसीर निकालो ना, जो बात बताई गई होती है एक आयत। अभी जैसे आप बता रहे हो ईसा ईसा को बुत बताया गया, अल्लाह ने बताया, ये तो सच है, ठीक है। अब तफसीर से बताओगे ना, आप भी तफसीर हाँ से बताओ ना क्या बात हो रही है। मैं तफसीर से बताया, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोहम्मद को भी लोगों ने आके यही कहा जो मैंने तुम्हें कहा, तो मोहम्मद ने भी वही जलेबी बनाई जो तुम लोग बना रहे हो। नहीं क्या नहीं नहीं चीज? नहीं नहीं, ईसा ने खुद नहीं कहा था मेरी पूजा करो, इस वजह से जो है ना ईसा जन्नत में नहीं जाएगा। बस ये है तफसीर में, और क्या तुमने बताना? अल्लाह ने तो नहीं, उसने अल्लाह के कलाम को तो चेंज नहीं किया, उसने तो बस ये गेम डाल दी बीच में, एक जलेबी मार दी, और तो कुछ नहीं। तो आप तफसीर तो निकालो ना इसकी, अब दिखाओ पब्लिक को। मैं दिखा चुका हूँ, पब्लिक को बोल चुका हूँ ऑलरेडी। जो मेरी पब्लिक है उसको सबसे पहले जब मैंने आयत दिखाई थी उसी वक्त बोल दिया था, तो मेरी पब्लिक को पता है कि मैं बता चुका हूँ। ये लो तफसीर खोल दिए। अल्लाह फरमाता है कि जिसको तुम माबूद समझते हो, हज़रत ऐसी आयत है कि लोग इसके मुतालिक मुझसे नहीं पूछते, मालूम नहीं वो इसका इरफान रखते हैं, इसके मुतालिक नहीं पूछते वगैरह, गाफिल है वगैरह। कौन सी आयत? आपने फरमाया ये जब आयत नाज़िल कुरैश पे बड़ी शाप गुजरी, कुरैश के लोग बड़े गुस्से में आए कि यार क्या बकवास है, पहले तो मोहम्मद हमें बुरा भला कहता था, हमारे बुतों को भी बुरा भला कह रहा है, इसने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है। अब देखो, हम्म अब अगर मैं तुम्हारे अल्लाह को बुरा भला कहूं तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा? मैं हम्म कहूं तुम्हारा अल्लाह झूठा खुदा है, जन्नत में सड़ रहा है, तुम्हें गुस्सा हम्म चढ़ेगा? मोहम्मद ने ऐसी हम्म हरकत की। लोग अपने अरबी के हम्म पास के मतलब हाँ होता है, उसको जवाब देता, लोग ऐसे कहते हैं कि हजरत मसीह निसारा इबादत करते हैं, ये लोग यहूदी अजीर की इबादत करते हैं उज़ैर की, ये दोनों भी जन्नम का ईंधन होंगे। तो जनाब मोहम्मद ने क्या कहा? मोहम्मद पे नज़ा आ गया, मोहम्मद को एकदम वो आ गया, तो जनाब अच्छा। उसने कह दिया नहीं नहीं, मिला चलो जिसके लोग मुकद्दर हो चुके हैं माइते से बुलाई तो वो जन्नम से दूर रहेंगे। ये एक और चेन है। दूसरी चेन में क्या है? तमाम मबूद कुराश वगैरह वगैरह बस मासूम ये बात है। एक सेकंड, इब्ने अब्बास को मुजाहिद, इसके बाद क्या है जी, जोरी ने कुछ कहा, फलाने ने कुछ कहा, उनको कोई जुर्म नहीं। फिर इसहाक मुशरिकों को अजाब दिया जाएगा, बाद में पत्थरों बुतों को भी जला दिया जाएगा, फिर मुशरिकों की अजाब में जाती होगी, इनके बुतों के साथ मिलाया जाएगा, आग में डाला जाएगा। अच्छा एक सेकंड, इसमें नहीं है, वो दूसरे वाले में है, अपने इब्ने कसीर में होगी। रुको इब्ने कसीर को बोलते हैं, 2198 इब्ने कसीर। इब्ने कसीर में ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि मोहम्मद को जब नदा आया तो उसने क्या गेम डाली थी। अदाब ये लो, हजरत उज़ैर मसीह वगैरह 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 बात कर रहे हैं, अल्लाह आयत सब हमारे बुतों के साथ जन्म में जाएंगे। और मस्जिद में बैठे थे, मस्जिद में कुरैशी थे वगैरह थे, हजरत चले गए, अगर मैं होता तो जवाब हम फरिश्तों को पूछते हैं, उज़ैर ने सारा को पूछते, सबके जवाब बहुत पसंद आया। हुजूर ने इसका जिक्र किया, फरमाया अपनी इबादत जिसने करवाई वो जन्नत में होगा। लो, जिसने अपनी इबादत खुद कराई है वो जन्नत में होगा। नाउ प्रॉब्लम इज कि अल्लाह ने कुछ और बोला है, और जब लोगों ने यही आर्ग्यूमेंट मोहम्मद के पास लेके गए, जिस तरह पहले वाला लड़का आया था, नहीं 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 ये ईसा नहीं जाएगा, वो तो नबी है, नहीं 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 जिस बंदे का नाम कुरान में आ गया वो तो नहीं जाएगा। लाइक अजीब अजीब आर्ग्यूमेंट्स और जाहिलाना आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन अल्लाह की आयत क्लियर है इस मामले में कि जिसको तुम पूछते हो अदर देन अल्लाह वो जन्नत में सड़ेगा, तो लिहाजा सब जन्नत में सड़ेंगे, लिहाजा अल्लाह जो है सूरज को भी जन्नत में डालेगा, लिहाजा अल्लाह चांद को भी जन्नत में डालेगा, लिहाजा अल्लाह सितारों को भी जन्नत में डालेगा। लोग सूरज की भी पूजा करते हैं, लोग चांद की भी पूजा करते हैं, लोग तो सितारों की पूजा भी करते हैं, लोग तो हवा की पूजा भी करते हैं, लोग तो दरख्त की पूजा भी करते हैं,